بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو کویشچن نمبر 21 ہے چیپٹر نمبر 6 کا اکاؤنٹنگ فار بل آف ایکسچینج، اس کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ اس کویشچن میں جو ہے ایک نیا کانسیپٹ آئے گا، ریٹائرمنٹ آف بل انڈر ریبیٹ۔ تو یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے اس چیپٹر میں یہ کانسیپٹ، تو اس کویشچن میں ہم اس کانسیپٹ کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر میرے پاس 178 ہے، سہیل افضل اور ایم عارف کی جو بک ہے اس کا، اور یہاں پہ میں نے پکچر بھی انسرٹ کی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو کویشچن کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ عمران sells goods to Farooq for ₹8,000 and draws a bill for 4 months on him. Farooq accepts the bill and returns it to Imran. After 3 months, Farooq gets the bill retired under a rebate of 12% per annum. Requirement ہے journalize the transaction in the books of both parties. تو دونوں کے جورنل کے فارمیٹ یہاں پہ میں آلریڈی بنا چکا ہوں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریبیٹ ہے کیا چیز، ریبیٹ کا مطلب کیا ہے۔ ریبیٹ بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائی ہوتا ہے وہ جاتا ہے ڈرائر کے پاس، ٹائم جو بل کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس ڈیٹ میچورٹی ڈیٹ سے پہلے وہ جاتا ہے ڈرائر کے پاس، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ میں یعنی کہ بل کو ریٹائر کرنا چاہتا ہوں، بل کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ جو پیمنٹ آپ کی ہے وہ آپ لے لیں اس اسپیسیفک ڈیٹ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈرائیور ہوگا وہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے جی، آپ پہ مجھے پیمنٹ کر رہے ہیں تو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو ڈرائی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پیسے تو وہ دے دے گا، جو ایگریمنٹ ہے، ایگریڈ ڈیٹ ہے اس سے پہلے وہ پیسے دے رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا بھی کوئی مارجن رکھے گا اس میں، تو وہ جو اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے جو وہ اس بل میں سے کم کر کے باقی پیسے دے دیتا ہے ڈرائیور کو، اس اسپیسیفک اماؤنٹ کو ریبیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈسکاؤنٹ کی طرح ہی ہے، جس طرح ڈرائیور بل کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے بینک کے ساتھ، اس کو ڈیٹ سے پہلے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ بل بینک کو دے دیتا ہے اور بینک سے جو ہے پیسے لے لیتا ہے، اور بینک اس کے لیے اپنا ڈسکاؤنٹ چارج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ڈسکاؤنٹ ڈرائر کے لیے ایکسپینس ہوتا ہے، اسی طرح ریبیٹ بھی ڈرائر کے لیے ایکسپینس ہے، اور ڈرائی کے لیے یہ ریونیو ہے، اور بینک کے کیس میں ڈسکاؤنٹ بینک کے لیے ریونیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ریکارڈ کریں گے ہم اس کو۔ تو سب سے پہلے تو عمران سیلز گڈس ٹو فاروق فار 8,000، تو عمران نے چیزیں بیچی ہے فاروق کو کریڈٹ پہ، تو فاروق اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ عمران کے جورنل میں، ٹھیک ہے۔ اور اماؤنٹ 8,000 اور نریشن میں آ جائے گا گڈس سولڈ آن کریڈٹ۔ ڈیٹ ہمیں گیون نہیں ہے تو ڈیٹ کے کالم میں آپ بے شک کچھ بھی نہ لکھیں۔ اچھا، یہ انٹری فاروق کے جرنل میں کریں گے، تو فاروق کے جرنل میں پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو عمران اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اماؤنٹ 8,000 اور نریشن میں آ جائے گا پرچیز گڈز آن کریڈٹ۔ آگے اس نے بل ڈرا کیا ہے اور فاروق نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو بل کی انٹری کریں گے یہاں پہ، بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو فاروق اکاؤنٹ کریڈٹ عمران کے جرنل میں، ٹھیک ہے۔ اماؤنٹ 8,000 اور نریشن میں آ جائے گا ایکسیپٹنس ریسیوڈ فار 4 months، یہی انٹری یہاں پہ کریں گے، تو عمران اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو بل پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ فاروق کے جرنل میں، ٹھیک ہے۔ اور اماؤنٹ 8,000 اور نریشن میں آ جائے گا ایکسیپٹنس گیون فار 4 months۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جو ہے آفٹر 3 months فاروق گیٹس دا بل ریٹائرڈ انڈر اے ریبیٹ آف 12% پر annum۔ اچھا جی، اب جو بل کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 months ہے، لیکن 3 مہینے بعد فاروق جاتا ہے عمران کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی آپ کا جو قرض تھا وہ آپ ابھی لے لیں، یعنی کہ 1 مہینہ ابھی رہتا ہے، لیکن فاروق اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ابھی دینے کو تیار ہوں، جو آپ کے پیسے میں نے دینے تھے، تو عمران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور فاروق نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ میں آپ کو پیسے تو دوں گا 1 مہینہ پہلے، لیکن میں 12% ریبیٹ کے نام سے ایک قسم کا آپ انٹرسٹ سمجھ لیں کہ وہ میں چارج کروں گا پر اینم، تو 12% وہ پر اینم چارج کرے گا، یعنی کہ سالانہ، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو پیسے ملیں گے تو وہ 12% ود رسپیکٹ ٹو، اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی 1 مہینہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ پہلے وہ پیمنٹ کر رہا ہے، تو اس 1 مہینے کا اس پہ انٹرسٹ چارج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا،
اور دوسرا ریبیٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ، کیونکہ ریبیٹ جو ڈرائر ہے اس کے لیے ایک قسم کا ایکسپنس ہے، تو ایکسپنسز ڈیبٹ ہوتے ہیں۔ اور بل ریسیویبل اکاؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ سے کریڈٹ، ٹھیک ہے۔ اب جو ریبیٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ 8000 کا 12% ود رسپیکٹ ٹو 1 منتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مہینے کا اس پہ ہم انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 80۔ کیسے آیا یہ ہمارے پاس؟ 12% ملٹیپلائی بائی 8000 بل کی جو اوریجنل اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی بائی 1/12۔ یہ 1/12 ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی ایک مہینہ رہتا ہے، ایک مہینہ پہلے وہ بل کی پیمنٹ کر رہا ہے جو ڈرائی ہے، یعنی کہ جو فاروق ہے وہ عمران کو ایک مہینہ پہلے وہ پیمنٹ کر رہا ہے، جو کہ اس نے میچورٹی ڈیٹ کو کرنی تھی 4 مہینے بعد، اب 3 مہینے بعد کر رہا ہے تو ابھی ایک مہینہ رہتا ہے، تو وہ جو ریبیٹ چارج کرے گا وہ ایک مہینے کے حساب سے چارج کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ 12% ملٹیپلائی بائی 8000 ملٹیپلائی بائی 1/12، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 80۔ اور جو کیش اس کو ملے گا وہ یہ 80 مائنس کر کے 8000 میں سے، تو جو بھی اماؤنٹ آئے گی وہ اس کو کیش ملے گا۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7920، ٹھیک ہے، یہ اس کو کیش ملا ہے۔ باقی جو 80 روپیز ہے یہ ڈرائی نے ریبیٹ چارج کیا ہے، انٹرسٹ چارج کیا ہے ایک قسم کا۔ اب یہی انٹری ہم یہاں پہ کریں گے، تو یہاں پہ اس سے کیش جا رہا ہے 7920 کیش کریڈٹ اور ریبیٹ کریڈٹ اور بل پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بل پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ 7920 سے اور ریبیٹ اکاؤنٹ کریڈٹ 80 روپیز سے، ٹھیک ہے۔ اب ریبیٹ جو ہے وہ فاروق کے لیے ریونیو ہے، تو اس لیے کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا ہے، اور عمران کے لیے ایکسپنس ہے جو کہ ڈرار ہے، تو اس لیے اس نے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ شو کیا ہے یہاں پہ۔ اور نریشن میں آ جائے گا بل ریٹائرڈ انڈر ریبیٹ آف 12%، ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں پہ، یعنی کہ دونوں کی بکس میں۔ ساتھ میں آپ ورکنگ بھی شو کریں گے، کیونکہ یہ ورکنگ شو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کو مارکس نہیں ملیں گے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ورکنگ ہو کوشچن میں وہ آپ لازمی شو کریں، چاہے ادھر جرنل کے اندر ہی شو کرے یا جرنل کے باہر لکھ کے یہاں پہ اس کا ریفرنس دے دے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر ورکنگ چھوٹی ہے تو آپ یہاں انٹری کے ساتھ ہی شو کرے بریکٹس میں چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی جو ہم نے یہاں پہ سیکھ لی ہے، اس چیپٹر میں پہلی دفعہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کویشچن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس کویشچن میں کہیں پہ بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، جو اکوموڈیشن بلز ہے اس کو سٹارٹ کریں گے کویشچن نمبر 22 سے آگے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔